آج ہم غلام حیدر صاحب سے بات کر رہے ہیں، جن کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جامعہ کے طلباء قدیم میں سے ایک ہیں اور بہت ہی سینئر طالب علم ہیں ہماری جامعہ ملیہ کے۔ حیدر بھائی، ہماری جامعہ 100 سال پورے کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور اس پوری صدی میں سمجھتا ہوں کہ نصف صدی تو آپ کی یاد میں ہوگی پوری کی پوری۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے جو لکھا ہے، جو آپ کے کنٹریبیوشنس ہیں جامعہ کے لیے، وہ واقعی نایاب ہیں، بڑا خزانہ ہے وہ جامعہ کے لیے۔ تو اور آپ کی جو خاص بات رہی، جو میں نے بچپن سے دیکھی، وہ یہ تھی کہ آپ بہت ہی ایک ایکٹیو طالب علم تھے جامعہ ملیہ کے۔ مختلف جگہوں پہ آپ نے کام کیے اور بڑے نمایاں کام کیے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس صدی تقریبات میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت انداز سے مجھے یاد کیا، اور ان 100 سالوں میں سے 75 تو میرے سامنے گزر ہی گئے ہیں، اس لیے کہ میں سن 44 سے یہاں ہوں۔ اصل میں جامعہ کوئی خالص تعلیمی ادارہ اسے آپ نہ سمجھیے، یہ ایک جذبے کا نام تھا، یہ ایک پیغام کا نام تھا، یہ نیشن بلڈنگ کا کام تھا، لوگوں کے ذہن تیار کرنے کا کام تھا، لوگوں کو سیاسی طور پر آزادی کے لیے، آزادی کے بعد تعمیر کے لیے وہ یہ پیغام تھا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ جامعہ اپنے اس پورے پیغام کو اور پورے کردار کو پورے طریقے سے نبھاتی رہی، جب تک وہ وقت تھا کہ جو اسٹرگل کا زمانہ تھا اس صورت میں بھی، اور جب تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھنے کا کام تھا تو اس وقت بھی وہ پورے طریقے سے کام کر رہی ہے۔ البتہ صرف یہ ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ پرائرٹیز بدلتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ ٹیکنیک اور ٹیکنیکل زمانہ ہے، اس میں وہ کام کر رہی ہے۔ اگر جامعہ والے اس پورے مقصد کو کہ جس کی وجہ سے، جس کے لیے یہ تعمیر کی گئی تھی، اگر ذہن میں رکھیں تو شاید یہ اور زیادہ بہتر طور پر قوم کو، پورے ملک کو، ایک ارب اور 38 کروڑ کی آبادی کو زیادہ بہتر طور پر پیغام دے سکتے ہیں۔ آزادی کا، آپس میں مل بیٹھ کر رہنے کا، پوری تہذیب کو، ملی جلی تہذیب کو، جسے گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اس کو ابھارنے کا ہو رہا ہے کام۔ یہاں اب بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے کہ جو پوری قوم کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ اس مقصد کو ہر شخص یہاں ذہن میں رکھے کہ جس کی وجہ سے، کہ جس کے لیے یہ قائم کی گئی تھی، اور کیسی کیسی قربانیاں لوگوں نے دی تھیں کہ تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ یعنی ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ آپ صرف بس مثال دے رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر عابد حسین، پروفیسر محمد مجیب اور شفیق الرحمن صاحب قدوائی، جو 4 ستون ہیں، ان میں سے ہر آدمی ایسا تھا کہ اپنی تعلیمی اعتبار سے بھی کہیں بھی جا کے 1926 کا PhD، آپ سمجھ لیجیے جس وقت میٹریکولیشن بھی 10% 15% ہوا کرتے تھے، یہ کہیں جا کے ہزاروں لاکھوں روپے کما سکتے تھے، لیکن 40 روپے پہ اور زیادہ سے زیادہ 80 روپے کی تنخواہ پر پوری زندگی کام کرنے والے لوگ، اور ان میں کچھ بہت اچھے گھر کے لوگ بھی نہیں تھے کہ جو مالی اعتبار سے، ڈاکٹر عابد حسین صاحب، ان کی کوئی پیچھے وہ نہیں تھی۔ تو ان لوگوں کی قربانیاں جو ہیں وہ اتنی غیر معمولی ہیں کہ غالباً پورے ہندوستان کے کسی ادارے میں اتنی قربانیاں نہیں مل سکتی۔ بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جامعہ سے اتنا گہرا تعلق آپ کا بن گیا، تو کب آپ جامعہ میں آئے اور کیا وجہ تھی جامعہ میں آپ کے آنے کی؟ اصل میں میرے بڑے بھائی فیصل نقوی صاحب، اگر یعنی مطلب انہیں موقع ملتا، انہوں نے اتنا تو کیا کہ جب گاندھی جی نے کہا کہ آپ انگریزی اسکول چھوڑ دیجیے، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے 8ویں پاس کرنے کے بعد انگریزی اسکولوں میں وہ کر دیا۔ اور پھر جب انہیں یہاں دلی میں ایک نوکری ٹیچر کی 60 روپے مہینہ کی ملی،
تو وہ اور اسی زمانے میں ایک جامعہ کا ٹیچر کی ضرورت کا ایک اعلان آیا، تو وہ سیدھے شفیق الرحمان صاحب کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جامعہ آ جاؤں، میں نے نارمل ٹریننگ اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں آیا ہوں، اب میں کہیں اور نہیں کام کرنا چاہتا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں یہ اس کا حال بہت خراب ہے، تمہیں تنخواہ بھی نہیں ملے گی، ہم تو دیتے بھی نہیں ہیں، اور ہماری تو بدترین حالت ہے، اور میں تمہارے والد کو بھی جانتا ہوں، تم نہ آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب میں تو ضرور آؤں گا۔ تو خیر وہ ان کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا اور وہ قرول باغ میں آ گئے۔ ہم 2 بھائی ہیں اپنے خاندان کے، سب سے بڑے وہ اور چھوٹا میں، 7-8 اولادوں میں میں نیچے سے تیسرے نمبر پہ۔ تو وہ جامعہ کے اتنے عاشق تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنا کام کیا، اور وہ انہوں نے مجھے بالکل، یعنی مطلب میں میرٹھ میں منصبیہ کے اسکول میں پڑھا کرتا تھا، انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، جبکہ رہنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی ہاسٹل قرول باغ میں نہیں تھا، وہ تھا، انہوں نے مجھے یہاں بلا لیا۔ قرول باغ میں 5ویں کلاس میں مجھے داخلہ ملا 1944 میں، اور آتے ہی وہ اس قدر دلچسپ زمانہ گزرا بھائی صاحب۔ اسکاؤٹنگ میں صدیقی صاحب ایک صاحب تھے یہاں، اخلاص احمد صدیقی صاحب، وہ بوائز اسکاؤٹ ایسوسیشن جو انگریزوں والی وہ تھی، اس کے مقابلے میں جامعہ اسکاؤٹ ایسوسیشن چلاتے تھے، جس نے بہت کام کیے۔ اس کے کام اور جو اسکول کا اتفاق سے آواز اچھی تھی تو بالکل یعنی ریکارڈڈ مشین کے طرح سے استعمال کیے جاتے تھے، اور ترانہ اور یہ وہ سب اس میں لگ گیا۔ اور یقین جانیے کہ ان 3 سال میں کہ جو میں 44، 45، 46 یا 47 کا شروع حصہ، میں اتنا وہ ہو گیا تھا کہ اگر مجھ سے کہا بھی جاتا کہ میں اب امروہہ میں رہوں، میرے والدین وہاں رہتے ہیں، وہاں میں ان کا راستہ، تو میں شاید پڑھ ہی نہ پاتا۔ اور میں تو جامعہ مجھے اس وقت لایا گیا کہ جب دلی تقریباً اتنی مخدوش اور اتنی پھک رہی تھی کہ مجھے ایک یعنی پولیس میں وردی کے اپنے، وہ مجھے امروہہ سے لائے، اور زبردست سیلاب آیا تھا 1947 کا سیلاب جو تھا جمنا کا، وہ یعنی ریکارڈ سیلاب تھا۔ تو غازی آباد سے لائنیں ٹوٹی ہوئی تھیں، تو غازی آباد سے ٹانگے میں دلی جامع مسجد تک آیا، اور جامع مسجد پہ یہاں ٹھہرا دیا گیا، اور یہاں سے اتنی خراب حالت تھی کہ جامعہ کی وہ اسٹیشن ویگن جس میں 2 مدراسی ریجیمنٹ، مدراس ریجیمنٹ کے 2 وہ فوجی بندوق لیے بیٹھے رہتے تھے، اور جامعہ کے لوگ آ جا رہے تھے، تو میں کوئی 5 دن وہاں جامع مسجد کے علاقے میں بند رہا، اور پھر میں یہاں آیا۔ اس وقت یہاں آ کے دیکھا تو صرف 5 یا 6 لڑکے، اور کل ملا کے میرا خیال ہے چاروں طرف جتنے بھی جامعہ والے تھے وہ 25-30 جامعہ والے۔ البتہ یہ بیچارے خریجی کے پناہ گزین تھے، وہاں بہت زیادہ وہ ہوا تھا، وہ پڑے ہوئے تھے برآمدوں میں، اور ان کی خدمت ہم لوگ کر رہے تھے۔ تو جامعہ کی جو محبت تھی وہ اصل میں تو میرے بڑے بھائی صاحب کی وجہ سے پیدا ہوئی، لیکن یہاں آنے کے بعد پھر کوئی صورت نہیں تھی۔ اور آپ یقین جانیے کہ اگر یہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب علی گڑھ نہ چلے گئے ہوتے 49 میں تو میں علی گڑھ کبھی نہیں جاتا، یہیں کی تعلیم حاصل کرتا۔ لیکن اس وقت یہ تھا، یہ ایک مشن کے طور پہ تھا کہ ذاکر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے لوگ بھی ہو سکیں وہ لوگ یہاں آئیں، اور چنانچہ نیّر صاحب نے اپنے لڑکے صالح نیّر کو اور فریدہ نیّر کو اور اشتیاق محمد خان اور میں اور صدیق الرحمان قدوائی اور کتنے لوگ جو ہیں وہ جامعہ سے وہاں پہنچے، اور انہوں نے بڑا اپنا اثر ڈالا۔ یعنی وہاں کا ترانہ جو ہے وہ اشتیاق محمد خان اور غلام حیدر اور صالح نیّر کی ایجاد ہے جسے کہنا چاہیے۔ وہ ابھی میں وہ سن رہا تھا، 2 لڑکے اور تھے، ایک فصیح الدین اور ایک اور کون، تو ہم لوگوں نے
وہ کیا، چونکہ وہاں اس قسم کا کوئی وہ نہیں تھا، تو ذاکر صاحب چاہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے پہنچے، اس لیے کہ وہاں کا ماحول وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے، میں اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ذاکر صاحب نہ گئے ہوتے تو ناممکن تھا کہ ہم لوگ علی گڑھ چلے گئے ہوتے، اس لیے کہ ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ ہم ان سے باغی ہو کے نکل کے آئیں، تو ہم جن سے ہم نے بغاوت کی ہے ان کے ہم جا کے تعلیم حاصل کریں گے، یہ ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر بعد میں سمجھایا کہ نہیں بھائی، یہ تعلیم کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جامعہ کی جو اصلی محبت تھی اور یہاں کا جو پورا نظام تھا، کیا بتاؤں کہ یعنی مثال یہ جتیندر کمار نے لکھا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی، اس کو داخلہ تو دے دیا لیکن کھانے کے اور ہاسٹل کے پیسے نہیں تھے اس کے پاس، تو اختر حسن فاروقی صاحب نے اور جمال فاطمہ ممی باجی اور شکیل اور جمیل، انہوں نے اپنے کھانے میں 3 سال شریک رکھا اسے۔ اب بتائیے، اس نے جتیندر نے لکھا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا ادارہ ایسا مجھے بتا دیجئے کہ جہاں کے استاد اور جہاں کے لوگ جو ہیں وہ اتنی سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ان دونوں کا اتفاق سے، شکیل کا اور ان کا، میں نے انٹرویو لیا، میں نے نوٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا اس بات میں۔ تو یہاں کی جو سوسائٹی بنی تھی، آپ یقین جانیے میں نے مجیب صاحب کے پہلو میں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے سلیم کی بیٹی کی شادی میں، جو زمین پہ فرش بچھا ہوا تھا، وہ جہاں سلیم ڈرائیور رہتا تھا، اور مجیب صاحب اتفاق سے بالکل میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کھانا کھا رہے تھے، میں بھی کھانا کھا رہا تھا، وہ ان کا ڈرائیور تھا جی۔ آج ذرا مجھے بتا دیجیے کہ کہیں کسی ادارے میں یہ اپنائیت اور یہ وہ، تو یہ جو یہاں جامعہ میں ایک ماحول گھر کا سا بنایا گیا تھا، وہ اس قدر دلچسپ ہے۔ یہاں کا آنے کے بعد پھر کوئی مشکل سے ہی چھوڑ کے جاتا تھا، کوئی مجبوری آ جائے تو۔ حیدر بھائی، ایسا کچھ دیکھا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ سنا گیا کہ جامعہ کو سینٹرل یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے گا 1988 میں، تو جامعہ کے کچھ وہ لوگ تھے جو اس کے حق میں نہیں تھے، کہ جو جامعہ کی قدریں وہ ختم ہو جائیں گی، تو بہتر یہ ہے کہ جامعہ کو وہ درجہ نہ ملے، جس انداز سے ہم رہتے ہیں ایک برادری کا ایک ماحول بنا کے وہ رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جامعہ کو سینٹرل یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ اس سال جامعہ سینٹرل یونیورسٹیز میں نمبر 1 پہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ہم سب کے لیے مبارکباد ہے کہ یہ بہت بڑی کوشش تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جامعہ میں وہ قدریں نہیں باقی رہیں جن قدروں پہ جامعہ کھڑی تھی، قدریں نہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا چاہیں گے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، میرا ایک مضمون ہے جو رسالہ جامعہ میں چھپا تھا، جامعہ کے ماضی کا مستقبل، یہ اس کا عنوان تھا، جو تقریباً کوئی 25 سال پہلے چھپا ہوگا وہ رسالہ جامعہ میں۔ اس میں نے اس کو بہت یعنی مطلب وہ کیا ہے، چھانا پھٹکا ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ 47 کے فوراً بعد یا 47 سے بھی کچھ پہلے سے یہ تصور آ گیا تھا کہ اب آزادی ملنے والی ہے، اب ہمارا کردار کیا ہوگا، اور اس قدر زبردست بحثیں ہوئی تھیں، اور بڑے یعنی مطلب جذباتی انداز سے بہت لوگ کہتے تھے کہ یہ ہم کچھ نہیں سرکار سے لینا ہے، ہم بالکل آزاد ادارہ رہیں گے۔ لیکن یہ بزرگ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، ڈاکٹر عابد حسین صاحب، پروفیسر محمد مجیب صاحب اور آگے کی بھی سوچتے تھے۔ دیکھیے، بس صرف مختصراً جس وقت جامعہ قائم ہوئی تھی، مسلمان کی حالت اس وقت بھی یعنی مالی اعتبار سے کوئی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن 47 کے بعد تو زمینداری ختم ہو گئی، تمام رجواڑے راجا حیدرآباد جس کی اس سے پلی تھی، وہ یہ یعنی مطلب کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے اور ایک ڈاکٹر عابد حسین صاحب نے ایک نئی روشنی نام سے 2 سال تک ایک 15 روزہ اخبار نکالا تھا، اس میں برابر لوگوں کے مضامین آتے رہے تھے، اور آخر میں حالانکہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جواہر لال نے یہ کہا تھا ذاکر صاحب سے بھی اور مجیب صاحب سے بھی کہ بھائی چھوٹا رکھو ادارہ مگر اپنی قدریں جو ہے بچائے رکھو۔ لیکن میں نے اس میں ایک جملہ لکھا ہے جو میں دہرائے دیتا ہوں
کہ وہ سب کچھ صحیح تھا، لیکن وہ سعادت جو بہت سی یونیورسٹیز کو حاصل ہے کہ وہ 150 200 لڑکے BA کی ڈگری ہاتھ میں لیے ہوئے نکال دیتے ہیں، وہ بھی ہاتھ سے جاتی اگر یہ نہ کیا گیا ہوتا۔ آج کی کنڈیشنز میں اگر آپ کی دیکھیں کہ UGC اس کا مالک ہے، جو کچھ وہ کہے گا وہ یونیورسٹی کو کرنا ہوگا، تھوڑی بہت آزادی ہے اپنے اس کی۔ اگر یہ کچھ بھی نہ ہوتا اور مالی امداد کہیں سے نہ مل پاتی تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ادارہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو تھی مجبوری کہ جس کو چلانا تھا۔ اب رہا قدروں کا معاملہ، یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کہی بھی، اور میں بھی اسے محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہی جو یعنی ایک ادارے کی وہ ہوتی ہے، وہ آ گئی ساری باتیں، پروموشن ہے، تنخواہیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ وہ پہلے تنخواہ کیا چیز ہے اور وہ کیا چیز ہے وہ تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے۔ آپ ہی کے ماموں کے متعلق میں نے پڑھا کہ وہ یہاں کھاتا چلتا تھا کہ لکھ لیا کہ کتنے تنخواہ اتنے بھی ہو گئی۔ ان کو کسی کام کے لیے بہت ضرورت تھی، وہ جاتے تھے اور جامعہ کا پیسہ نہیں تھا، تو جو ٹریجرر تھے انہوں نے لکھا کہ بھائی اس کی ضرورت بہت سخت ہے، اسے کہیں سے کر کے دے دو۔ تو یعنی مطلب وہ اس وقت یہ نہیں تھا۔ لیکن اب اگر آپ کسی سے کہیں، وہ جیسے ہی رورل انسٹیٹیوٹ قائم ہوا تو تنخواہوں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ سرکاری تنخواہیں تھیں، یہ جامعہ کی تنخواہ تھی۔ معلوم ہے جو سینئر ہے اسے 200 روپے کم یا 400 روپے، تو اس کے ظاہر ہے کہ ہارڈ ورننگ ہونی ہی تھی۔ تو وہ بات جو ہے، اور پھر ہر طرح کے لوگ آئے، وہ قدریں جن کے لیے یعنی مطلب یہ کام کیا جا رہا تھا، یقیناً وہ مدھم تو بہت ہوئی، ان میں اتنی وہ تو نہیں رہی۔ لیکن اب بھی آپ یقین جانیے کہ میں حالانکہ اس کا ممبر نہیں ہوں جامعہ کا، اور میں نے ملازمت کبھی نہیں کی، لیکن میں بہت قریب سے آج تک کوئی خبر ایسی اخبار میں نہیں ہوتی ہے جس پہ جامعہ لکھا ہو اور میں اسے پڑھتا نہ ہوں۔ تو اب بھی بہت غنیمت ہے، دوسرے یونیورسٹی سے، دوسرے علاقوں سے بے حد غنیمت ہے۔ یہاں آج بھی مختلف مذاہب کے، مختلف اعتقادات کے لوگ جو ہیں وہ ہیں اور ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور کسی قسم کا ایسا وہ جو ہے وہ نہیں آتا ہے۔ حالانکہ باہر کی کوششیں ہیں کہ یہاں وہ پیدا کر دیا جائے، لیکن اب بھی اتنا دم غنیمت ہے کہ اس ادارے کو، لیکن ہم لوگوں کو جو پرانے لوگ ہیں یا جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں انہیں ضرور سوچنا چاہیے، اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی ادارے کی زندگی جو ہے وہ صرف مشین کی زندگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ادارے کی زندگی ہوتی ہے، اور انہیں قدروں کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ آپ کی بہت شاندار کتاب ہے جس کا نام ہے نقوش جامعہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت لکھا، آپ تو ماشاءاللہ سے لکھنے پڑھنے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں نے تقریباً ساری کتاب پڑھی ہے، اور واقعی جو نہیں پڑھے گا وہ جامعہ کو سمجھے گا ہی نہیں، اتنی اچھی کتاب آپ نے لکھی ہے۔ اس میں ایک چیپٹر جب یہ 47 کی تقسیم ہوئی، اس کے فسادات ہوئے، یہاں پہ جامعہ کا بڑا اہم رول رہا، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ آپ بھی اس میں بہت ہی ایکٹیولی شامل تھے اس پوری مہم میں۔ جامعہ کی جو مختلف کیمپس جو لگائے گئے تھے ان میں اس کو آپ نے چونکہ بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ کچھ بات کریں۔ صاحب میں اس کو ایک شعر میں تھوڑی سی ترمیم کے بعد اس واقعے کو یا اس حالات کو بیان کرتا ہوں۔ ایک شعر ہے، پتہ نہیں کس کا، کسی پرانے استاد کا ہے کہ وقت دو مجھ پر کٹھن گزرے ہیں ساری عمر میں، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں اور آزادی کے کانٹیکسٹ میں کہتا ہوں جامعہ کے لیے کہ وقت دو مجھ پر کٹھن گزرے ہیں ساری عمر میں، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے آنے کے بعد۔ آپ سمجھ لیجئے کہ نومبر 1946 میں جامعہ کی جبلی ہوئی، اتنا پیسہ آ گیا کہ ساری عمارتوں کا قرضہ ادا ہو گیا، اور جامعہ کی زندگی میں پہلی مرتبہ کئی لاکھ روپیہ
موجود تھا، اور کیسے کیسے پلان بنائے گئے تھے، دارالحکمت قائم کریں گے اور فاؤنڈری قائم کریں گے اور فلاں چیز قائم کریں گے۔ یہ ہے نومبر 1946 کی بات، اور 15 اگست 1947 یعنی 10 مہینے کی صورت میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ یہاں 20-25 آدمی باقی رہ گئے تھے، اور ایک دن وہ بھی آیا تھا کہ جب ان لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے طے کیا تھا کہ اب اسے یہاں سے چھوڑ دیں، اور ذاکر صاحب جو مجیب صاحب کے ہاں تقریباً ذہنی بہت عجیب اختلال میں، چونکہ ان کے اوپر جالندھر میں حملہ ہوا تھا اور وہاں سے آئے تھے تو وہ بہت ڈسٹرب تھے، وہ آئے، انہوں نے تقریر کی اور لوگ یہاں جم گئے۔ تو یہ 10 مہینے جامعہ کے، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ آنے کے بعد زیادہ پریشانی پیدا ہوئی۔ اب وہی مسئلہ آیا جو اس سے پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ جامعہ کی کیا صورت بنی، لیکن جامعہ نے اس پیریڈ میں جو کردار ادا کیا ہے وہ بقول میرے دوست صدیق الرحمن غبائی صاحب سے کہ اس کی تاریخ میں سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل۔ اس نے، آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کیا کام کیا؟ کالکا جی کیمپ میں، جس میں شرنارتھی پنجاب کے اور سندھ اس سے آئے ہوئے تھے سرحد کے، وہاں پہنچے اور بچوں کو وہاں سے جمع کیا۔ کتنے نام مجھے یاد ہیں، جتیندر کمار، یشپال، مہندر سنگھ، ستپال، راج کمار، ایک سردار تھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، نام بھول جاتا ہوں، اور وہ ایسا جامعی ہوا بعد میں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ ان کو لے کے آئے، ان کے کھانے کا انتظام کیا، ان کے کپڑوں کا انتظام کیا، ان کی کتابوں کا انتظام کیا۔ روزانہ جامعہ لوڑی کالکا جی جاتی تھی اور گھروں سے جمع کر کے لاتی تھی اور شام کو واپس لوٹاتی تھی، اور 20 لڑکوں کا۔ زبان کا اس لیے پرابلم نہیں تھا کہ وہ جتنے آئے تھے وہ سب اردو سے پڑھتے ہوئے آئے تھے، لہذا کوئی پریشانی نہیں تھی۔ صرف یہ تھا کہ وہ آتے تھے اور صدیق الرحمن نے بتایا کہ پانی نہیں پیتے تھے، دن بھر پیاسے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے بھائی تم کیا کرتے ہو؟ کل نہیں صاحب، ہم سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہاں زہر ملا دیا جائے گا۔ انہوں نے، استاد گئے اور جا کے ان سے کہا کہ کسی گھڑے پہ ہاتھ رکھ دو اور ہم اس کا پانی پی کے تمہیں دکھا دیں گے، خدا خدا کر کے وہ۔ اور پھر ایسے وہ ہوئے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ جتیندر کمار جامعہ کا لاڈلا بیٹا کہلاتا تھا، اور یہ نقوش جامعہ چھپی ہے یہ اس کے پیسے سے چھپی ہے، اور ابھی تک اس کا وہ ہے۔ ایسے ہی راج کمار یا جتنے تھے، اور یعنی یہاں کی یعنی اپنائیت، اور اس کا یہ حال تھا کہ ستپال کے والد آئے تو انہوں نے اختر حسن فاروقی صاحب سے، جو تھرو اینڈ تھرو ریلیجس آدمی تھے اور یہاں کا ہر شخص تقریباً وہ تھا، ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب، میں بچے کو تو آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی پوجا پاٹ ضرور کرتا رہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں ضرور اس کے وہ تیار کر دیجیے۔ وہ تھالی تیار کر دی گئی، انہوں نے اپنی جا نماز جو ہاں وہ چوکی تھی اس کے نیچے رکھ لی، اور صبح کے وقت جس وقت وہ نماز کو جاتے تھے ستپال کو اٹھا کے وہاں کہتے تھے کہ چلو وہ کرو۔ تو یہ کیا۔ پھر ایک اور کام کیا جس میں سلامت اللہ صاحب نے بہت بڑا کام کیا، کہ جو ٹیچرس آ رہے تھے اور انہیں یہاں کے اسکولوں میں کرنا تھا اور یہاں کے حالات سے واقف نہیں تھے، ان کے 4-4 5-5 ہفتوں کے ورکشاپ ہوتے تھے، اور وہ یہاں کہتے ہوئے آتے تھے کہ لیجئے وہاں سے کٹ پٹ کے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو جھیل کے آ رہے ہیں، یہاں ہمیں پھر یہاں سے پٹ کر دیا۔ اور قسمیاں کہہ رہا ہوں کہ جب جاتے تھے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ہم نے اب زندگی میں یہ کردار دیکھا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا، یعنی مجھے خود یاد ہے کہ میں فرید آباد کئی دن گیا ہوں وہاں خیمے لگانے کے لیے، وہاں سرحد کے لوگ آئے تھے جو خان عبدالغفار خان والے لوگ تھے، وہ وہاں آباد ہوئے تھے، تو میں وہاں کی جھاڑیاں کاٹنے کے لیے اور ان کا خیمہ درست کرنے کے لیے اور ان کے نل کی لائن بچھانے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے یہاں سے جامعہ سے پوری لوری بھر کے جاتی تھی، دن بھر کام کرتی تھی اور واپس آتی تھی۔ تو اس پیریڈ میں جو کام کیا ہے، اور پھر شہر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تعلیم و ترقی نے بال برادری قائم کی، اور وہ یعنی یہ سب سے جتنے جو یشپال اور جتیندر اور تجندر اور روندر اور کتنے تھے، وہ سب وہاں سے شہر کے حالات کو میں رہ کر ٹھیک کر کے، اور پھر شفیق میموریل اسکول قائم کیا،
جو ایسے سرحدی علاقے پہ تھا، یقین جانیے گا کہ جہاں وہ ہے، میں چونکہ اس سے پہلے بھی 4 سال پہلے رہ چکا ہوں، اس کے ایک سائڈ کے اوپر کول باغ جو 47 میں بالکل مسلمانوں سے خالی ہو گیا تھا، اور اس طرف بڑا ہند رو قصابپورہ جو دلی کے مشہور مسلمان علاقے تھے، اس کے بیچ میں یہ اسکول قائم کیا تھا، اور اس میں پہلی مرتبہ ہندو اور مسلمان لڑکوں کو لا کے، اور وہ روایت خدا کا شکر ہے آج تک قائم ہے کہ اس علاقے میں، تو اس زمانے میں جو جامعہ نے کام کیا ہے وہ اس کی میں کہا کرتا ہوں کہ آزمائش کا وقت تھا، اور شاید میں نے یہی اس کا ٹاپک بھی دیا ہے کہ یہ آزمائش کا وقت تھا، اور جامعہ اس میں اتنی پوری اتری ہے کہ جتنی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ کوئی اتنا فقیر ادارہ جو ہے جس نے 25-30 سال وہ جھیلے ہوں، وہ اتنا کام کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے خود دہلی کا ماحول جو ہے وہ یعنی جو یہاں کا سماجی ماحول ہے وہ بہتر ہوا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ شفیق الرحمان قدوائی صاحب جو اپنے پہلے الیکشن، جو دلی کا پہلا الیکشن ہوا، وہ یہاں تھے نہیں، انہوں نے وہاں سے لکھ کے بھیج دیا تھا کہ میں الیکشن میں نہیں آؤں گا، اور ان کے علاقے میں چاوڑی بازار اور نئی سڑک اور یہ بھی شامل تھے۔ اب آپ سمجھ لیجیے کمپوزیشن اگر آپ کے ذہن میں ہو آبادی کا۔ اور وہ جندل جو یہاں کا اس وقت دلی کا سب سے بڑا تاجر تھا لوہے کا، اس کے مقابلے میں جیتے تھے ان ایسنشیا جو یہاں تھے نہیں، اور وہ جیتے تھے۔ یہ تھا جامعہ کا کام کہ جو اس کی، اور قول باغ سے جب یہاں سے لوگ بھاگ کے آئے ہیں تو صرف ایک خاندان کے متعلق ہے کہ جس کا ایک آدمی مارا گیا ہے، ورنہ وہیں کے لوگوں نے جامعہ کے لوگوں کی یہ مدد کی کہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ جو حملہ کرنا چاہتے تھے انہیں روکے رکھا، اور یہ کئی کھیپوں میں وہاں سے یہاں آئے۔ تو یہ جامعہ کا کردار اس زمانے کا بہترین کردار۔ یہ ایک ادارہ جو تھا تعلیم و ترقی کا جامعہ میں، اس نے آس پاس کی آبادی کے لیے بہت کام کیا، اس پہ ذرا سا کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ صاحب، جامعہ کا جو سب سے قیمتی ادارہ تھا وہ تعلیم و ترقی تھا، جو شفیق الرحمان صاحب کی دین ہے، اس لیے میں انہیں چوتھا ستون کہتا ہوں، اور اتنا امپورٹنٹ کہ انہوں نے وہ وظیفہ، وہ کیا کہتے ہیں جس سے جامعہ چلی ہے، ہمدردان جامعہ، وہ بھی قائم کیا تھا، اور ہمدردان جامعہ کو قائم کرنے کے بعد تعلیم و ترقی کا کام کیا۔ تعلیم و ترقی یعنی بس تعلیم کا لفظ تو تھا، اور وہ ایڈلٹ ایجوکیشن وہ کرتی بھی تھی اور شروع سے کر رہی تھی۔ اور الباغ میں انہوں نے لکھا ہے، غفار صاحب نے اپنی کتاب میں، کہ ایک ایک جلسے میں 300 ٹانگے والے اور مزدور اور جھلی والے وہ آتے تھے، اور اس میں وہاں کے بڑے لوگ بھی آتے تھے۔ وہ بہت پہلے سے کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ جب یہ وقت آیا تو ان لوگوں نے سوچا 47 میں کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کئی علاقوں میں مرکز، تعلیمی مرکز کے نام سے قائم کیے، جس میں سب سے زیادہ ایکٹیو تو بیری والے باغ والا قیصر نقوی صاحب والا تھا، ایک عزیز الرحمان لدھیانوی والا تھا احاطہ کالے صاحب میں، اور کچھ ان کالونیز میں بھی تھے کہ جس میں صرف پنجابی تھے، اس میں ناصر رضا صاحب جو مرحوم وہ کام کیا کرتے تھے، اور یہاں کے لوگوں کو اور خاص طور پہ گاؤں پہ بہت اثر ڈالا۔ یہ خضر آباد جو ہے، یہ یعنی میں خود گیا ہوں وہاں، اور ایک حسینی صاحب آرٹسٹ آئے تھے، وہ چپل بنانا سکھاتے تھے، اور چمڑے کا کام میں اس کا یعنی بہت اچھا شاگرد رہا ہوں، میں نے کام کیا ہے بہرحال۔ تو وہاں کے بوڑھوں کو اور وہاں کے لوگوں کو پوری بات کی سمجھانا اور حالات کا یعنی مطلب علم دینا، اور ان کو سمجھانا کہ یہ حالات بدل رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں اپنی وہ نہیں بدلے گی، اس کی ایک فزیکل بھی ضرورت تھی، چونکہ جامعہ ایک یہاں چھوٹے سے علاقے میں یہاں تھی، اور اس کے چاروں طرف گاؤں ہی گاؤں تھے، چاروں طرف گاؤں ہی گاؤں تھے، اور بہت سے خطرات وہ ہوتے تھے۔ میں ستار صاحب کی منڈلی میں جو بہت کام کرتی تھی، اور یعنی ڈرامے، اور میں نے ہمیشہ انہی کے لیے کام کیا، میں نے انہی کا ایکٹر رہا ہوں،
وہ کہاں کس گاؤں میں لے گئے جہاں کوئی یعنی سوال نہیں تھا کسی مسلمان کا، اور ہماری کیا خاطر مدارات ہوئی تھی، یا اس میں کینٹونمنٹ میں جہاں کوئی یعنی وہ نہیں تھا، وہاں یہ آگرہ بازار اور اس قسم کے ڈرامے. تو یہ گروپنگ اور لوگوں کو ساتھ لانے کا کام تعلیم و ترقی کا بہت بڑا تھا، جس میں گاؤں میں بہت کام کیا گیا. اور اسی کی دیکھا دیکھی یا اس کی تاثیر کرتے ہوئے یا اس کی وہ کرتے ہوئے جب علی گڑھ کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے بھی جامعہ والے ہی سے مدد لی اور قیصر نقوی صاحب کو یہاں سے بلایا اور کہا کہ وہ بال برادری قائم کریں، اور یعنی وہ اس کے کلب اور ایسے ایسے علاقوں میں کلب کھلے ہیں کہ وہ کنور پال سنگھ جو وہاں کے ہندی کے بہت بڑے پروفیسر تھے اور بہت پروگریسو آدمی تھے اور قیصر صاحب کے بہت زبردست شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ہمت تھی کہ یہ ان علاقوں میں چلے جاتے تھے. اور یعنی وہ ایک مرتبہ کے فساد میں زیدی صاحب وہاں گئے اور جا کے بچوں سے کہا کہ وہ ان کے والدین سے، جو سب سے ٹیڑھا علاقہ تھا، ان سے کہا کہ باپ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے بچوں سے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں آیا ہوں. تو لوگ رونے لگے اور انہوں نے کہا کل سے بچے جائیں گے. تو یہ کام جو تعلیم و ترقی نے کیا تھا یہ اتنا بڑا کام تھا کہ میں پوری جامعہ کی تبدیلی میں جو سب سے زیادہ افسوس کرتا ہوں وہ تعلیم و ترقی کے بند ہونے پہ کرتا ہوں. اسے کسی بھی صورت سے، چاہے یو جی سی اس کے لیے گرانٹ دیتی یا نہ دیتی، اپنے چندے سے کسی صورت سے اس کام کو اگر باقی رکھتے تو یہ بہترین کام تھا، کیونکہ یہ عوام میں کام کر رہا تھا، یہ خواص میں نہیں کر رہا تھا، پڑھے لکھوں میں نہیں، پی ایچ ڈیز میں کام نہیں کر رہا تھا، جس نے بیچارے نے خط لکھنا سیکھا ہے اس میں کام کر رہا تھا. یہ کام جانے کا مجھے بے حد افسوس ہے اور بہت بڑا کام کیا تھا. اور دہلی کی آبادی کو اور گاؤں کی آبادی کو قریب لانے میں اس کیا نو پیرل یہ کرافٹ بھی بہت سکھائے گئے. کرافٹ بہت کرافٹ خیر کرافٹ تو یہاں کی تعلیم کا حصہ تھے. یعنی جس وقت میں میٹرک کر کے نکلا ہوں تو میں نے بڑھئی کا کام سیکھا تھا، جوتے چپل بنانے اور ریپیئر کرنے کا کام سیکھا تھا، میں نے فریٹ ورک سیکھا تھا، میں نے کرسی بننا سیکھا اور سکھایا. یہاں کے وہ نذیر چپراسی تھا وہ اس کا اس کو سکھایا، اور کئی کرافٹس جو ہیں وہ یہاں کا حصہ تھے. اور اس سے بڑی دلچسپی پیدا ہوتی تھی بچوں میں. اور وہ خیر وہ اصل میں جو بیسک ایجوکیشن کا تصور تھا وہ اس کا تھا. اور لوگ جو گاؤں میں رہتے تھے ان کو ان کے کرافٹس میں اور ان کے کاموں میں مدد دیتی تھی. یہ جو بھی کر سکتی تھی سائنٹیفک یا جو ترقی کی راہیں ہیں وہ بتانے کا کام بھی تعلیم و ترقی کرتی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر انسٹیٹیوشن جامعہ کے پاس نہیں. بس یہی میرا پیغام ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچے کہ جو مقصد تھا اس کو برابر آگے بڑھتے رہیں. ایک قوم کی تعمیر کہ جو ملی جلی ہو، اس میں یعنی اتحاد ہو، اور جسے آج کل گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں اس کو بڑھائیں. بہت شکریہ غلام حیدر بھائی، آپ نے اپنے 75 سال کے جامعہ کے رشتے کو بہت خوبصورت انداز سے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا. آپ کے تمام تجربات آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے. ویسے یہ بھی آپ کے ساتھ پہلی گفتگو تھی. ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور جامعہ کے مفہوم کو سمجھ پائیں. آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں.